الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا۔ پچھلے لیکچر میں یہ جو 2-3 ہفتے پہلے ہوا تھا تو ہم نے حج کے بارے میں کچھ احکامات پڑھے تھے، جن میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ الحج اشہر معلومات، حج اس کے مہینے وہ معلوم ہے، وہ معلوم مہینوں میں معلوم دنوں میں حج ہوتا ہے۔ حج ہر وقت نہیں ہو سکتا، وہ یکم شوال سے لے کر 10 ذی الحجہ تک ہوتا ہے۔ جو بندہ بھی اپنے اوپر حج مقرر کرے تو اسے رفث سے، بے حیائی کے کاموں سے، بے حیائی کے باتوں سے، فسق و فجور سے اور لڑائی جھگڑے سے بچنا ہوگا حج میں، اور حج کے لیے زیادہ راہ بھی لینا ہوگا، اور یہ نہیں کہ انسان توکل کے نام پر تدبیر نہ کرے اور انسان زیادہ راہ لیے بغیر ہی حج کے لیے روانہ ہو جائے، جس طرح اس دور میں اہل یمن کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ زیادہ راہ لو، توکل کرو اللہ پر، لیکن اس کے لیے اپنی پوری تدبیر اختیار کرو، اور تدبیر اختیار کر کے پھر اللہ پر توکل کرو۔ یہ صحیح نہیں ہے کہ تم کہو کہ حج عمرہ کے سفر میں تدبیر کے طور پہ ہم زیادہ راہ نہیں لیں گے، ہم اللہ پہ توکل کریں گے، لوگوں سے مانگ تانگ کر اپنا خرچہ پورا کریں گے، تو یہ کوئی نیکی نہیں ہے۔ لیکن ساتھ ہی بتا دیا کہ زیادہ راہ لو، فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زیادہ راہ تقوی ہے۔ تو اللہ پر اعتماد جو ہے اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے۔ اگر صرف تدبیر پر ہی سارا بھروسہ ہے، اللہ پر اعتماد نہیں ہے، اللہ کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کرنا، تو پھر تدبیر کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، صرف تدبیر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جس طرح صرف تقدیر، صرف اللہ پر بھروسہ کر لینا، توکل کر لینا اور تدبیر کو چھوڑ دینا یہ صحیح نہیں ہے، یہ ایک افراط ہے۔ اسی طرح صرف تدبیر پر بھروسہ کرنا، اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنا، یہ بھی ایک تفریط ہے۔ تو اسلام کے اندر ہر چیز کے اندر میانہ روی ہے۔ تو بہرحال فرمایا تھا کہ زیادہ راہ لیا کرو، بہترین زیادہ راہ تقوی کا ہے، مجھے سے ڈرو اے عقل مندو۔ پھر ہم نے پڑھا تھا کہ حج کے دوران، اسی طرح عمرہ کے درمیان، کوئی شخص اگر امپورٹ ایکسپورٹ کرنا چاہے، کوئی چیز وہاں لے جانا چاہے، وہاں سے کوئی چیز یہاں لانا چاہے، کوئی تجارت کرنا چاہے، تو تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، تم پر کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو۔ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم عرفات سے لوٹو تو پھر مشعر حرام کے نزدیک اللہ کو یاد کرو، یعنی یہاں مزدلفہ کا ذکر ہے۔ تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اور اللہ نے فرمایا تھا کہ وہاں سے لوٹو جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ قریش مکہ جو ہے وہ سمجھتے تھے کہ چونکہ ہم بیت اللہ کے رکھوالے ہیں اور ہم میزبان ہیں، جو لوگ بیت اللہ کا حج کرنے آتے ہیں ہم ان کو پانی پلانے والے، ہم ان کی خدمت کرنے والے ہیں، تو وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا جو حج ہے، ہمیں حج کرتے ہوئے حدود حرم کے اندر ہی رہنا ہے، ہمیں حدود حرم سے باہر نہیں نکلنا۔ عرفات چونکہ حدود حرم سے باہر ہے تو وہ کہتے تھے ہمیں عرفات نہیں جانا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہیں، تم بیت اللہ کے رکھوالے ہو یا تم حاجیوں کو پانی پلانے والے ہو، تو جہاں سے عام لوگ مینا جاتے ہیں، پھر عرفات جاتے ہیں، پھر وہاں سے واپس آتے ہیں مزدلفہ، پھر مینا، پھر بیت اللہ، تو تمہیں بھی اسی طرح عام لوگوں کی طرح تمہیں بھی وہاں سے لوٹنا جہاں سے لوگ لوٹتے ہیں۔ تم بس مینا جاؤ، مزدلفہ جاؤ، وہیں سے واپس آ جاؤ، آگے عرفات نہ جاؤ،
تو یہ ایسی کوئی خصوصیت تمہارے لیے اللہ نے نہیں رکھی۔ اللہ سے استغفار کرو، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے، یہ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا۔ تو اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُم، پس جب تم پورے کر چکو اپنے مناسک، تم اپنے مناسک پورے کر چکو، یعنی اب مینا چلے گئے ہو 8 تاریخ کو، پھر اس کے بعد عرفات بھی چلے گئے ہو، وہاں کوئی بندہ باہر سے افاقی ہو وہ آ کر حج کرے، یا اہل مکہ حج کریں قریش، تو سب کو عرفات جا کر واپس آنا۔ 9 تاریخ کو عرفات چلے گئے، اب عرفات سے واپس آئے ہو مزدلفہ 9 تاریخ کو سورج غروب ہونے کے بعد، اور پھر 10 تاریخ کو صبح مزدلفہ سے مینا چلے گئے، وہاں جا کر رمی جمار کی یا قربانی کی، اور پھر بیت اللہ جا کر طواف کر لیا، اور طواف کر کے سعی بھی کر لی۔ طواف سعی کر کے 10 تاریخ کو جب تم اپنے کام پورے کر چکو، اب کیا کرنا ہے؟ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، پس یاد کر لو اللہ کو، اللہ کا ذکر کرو، كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسے تمہارا ذکر کرنا ہے اپنے آباء و اجداد کا، او اشد ذکرا، یا اس سے بھی زیادہ ذکر کر، اس سے بھی زیادہ شدت کے ساتھ ذکر کرنا۔ یعنی اب جب حج کے مناسک پورے ہو گئے ہیں، حج کے مناسک پورے ہونے سے مراد یہ نہیں ہے کہ حج مکمل ہو گیا، کیونکہ اصل میں تو حج مکمل ہوتا ہے 12 تاریخ کو یا پھر 13 ذی الحجہ کو۔ یہاں حج کے مناسک پورے ہونے سے مراد حج کے جو بڑے بڑے اہم مناسک ہیں جو 10 تاریخ کو پورے ہو جاتے ہیں، تو حج کے بڑے اہم مناسک 10 تاریخ کو پورے ہو جاتے ہیں۔ جب تم حج کے بڑے بڑے مناسک پورے کر بیٹھو، جیسے میں نے ذکر کیا طواف زیارت اور سعی کے بعد جب دوبارہ اب مینا جانا ہوتا ہے، وہ جو رات ہے جس کو آپ 10 ذی الحجہ اور 11 ذی الحجہ کی درمیانی رات کہتے ہیں، اس رات کو مینا میں پہنچنا ضروری ہے، وہ واجب ہے۔ اگر وہ انسان نہ پہنچے بغیر کسی مجبوری کے تو انسان کو دم پڑ جاتا ہے۔ تو جب تم حج کے بڑے مناسک پورے کر لو، اب تم نے اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ کہاں ذکر ہوگا اللہ کا؟ یہ مینا میں ہوگا۔ اب 11 تاریخ جو ہے وہ رات بھی اور وہ دن بھی، اور 12 تاریخ کی رات اور 12 تاریخ کا دن وہ، اور پھر اگر کوئی 13 تاریخ کو بھی رہنا چاہے تو 13 تاریخ کی رات اور 13 تاریخ کا دن، تو مینا میں اب اللہ کا ذکر کرنا ہے۔ یہ اب اس میں کوئی زیادہ بھاگ دوڑ نہیں ہے، زیادہ دھکم پیل نہیں ہے، اب کیونکہ اب حج کے بڑے بڑے کام مکمل ہو گئے۔ ویسے اگر ہم حج کے دیکھیں 8 تاریخ سے حج شروع ہوتا ہے، وہ ایک بھاگم بھاگ، اس میں کافی انسان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا پڑتا ہے، کافی کھیچل کرنی پڑتی ہے، پہلے مینا، پھر عرفات، پھر واپس مزدلفہ، پھر مینا، پھر مکہ، پھر مینا۔ تو اب یہ بڑے بڑے کام ختم ہو گئے ہیں۔ اب یہ آرام کے دن نہیں ہیں، یہ حج ہے، یہ موقع دوبارہ نہیں آنا۔ اب یہ دن اللہ کے یاد کے ہیں، قرآن پڑھنے کے ہیں، اللہ کے ذکر کے ہیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور دعا کے یہ دن ہیں۔ اب ان میں اللہ کا ذکر کرو، جو انسان کی زندگی کا اصل مقصد ہے، اللہ کو یاد کرے، انسان اپنے رب کو یاد کرے۔ تو فرمایا کہ اللہ کا ذکر اس طرح کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے ہو۔ قریش مکہ کی عادت یہ تھی کہ وہ جب مینا جاتے تھے، دیکھیں حج کا طریقہ کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی دفعہ بیان نہیں فرمایا، یہ بات یاد رکھیے۔ اسلام میں حج 9 ذی الحجہ کو فرض ہوا ہے۔ 9 ذی الحجہ سے پہلے بھی صحابہ کرام بھی حج کرتے تھے اور کفار بھی حج کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی میں بھی حج ہوتا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوی زندگی سے پہلے جب آپ نہیں نبی بنے تھے تب بھی حج ہوتا تھا، اور اس سے پہلے بھی حج ہوتا تھا۔ حج تو ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور بڑے بڑے جو اسلام کے عمود ہیں، پلرز ہیں، تو یہ کوئی اسلام میں پہلی دفعہ ان کا حکم نہیں دیا گیا۔ اسلام تو تمام انبیاء کرام علیہم السلام، تمام رسولوں کا دین ہے۔ موٹے موٹے احکامات تمام نبیوں کے ہاں ایک ہی ہیں، ہاں کوئی ذیلی احکام میں تبدیلی ہو سکتی ہے، فرق ہو سکتا ہے، کوئی رکعتوں کی تعداد چینج ہو جائے، کوئی روزوں کی تعداد چینج ہو جائے، کوئی تھوڑی تبدیلی ہو جائے، تو اس قسم کی تبدیلیاں ہوتی ہیں۔ جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ الانبیاء بنو علات، کہ انبیاء کرام علیہم السلام ان کا آپس کے اندر تعلق
اور ایسے ہے جیسے باپ شریک بھائی ہوتے ہیں. دینہم واحد، پھر آپ نے وضاحت فرمائی باپ شریک بھائی سے کیا مراد ہے؟ گویا کہ ان کا دین ایک ہے، ان کے دین کے موٹے موٹے احکامات ایک ہیں. وَأُمَّهَاتُهُمْ شَتَّىٰ، لیکن ان کی مائیں مختلف ہیں. ایک ہوتے ہیں حقیقی بھائی، ایک ہوتے ہیں اللاتی بھائی، اور ایک ہوتے ہیں اخیافی بھائی. حقیقی بھائی وہ ہوتے ہیں کہ میں اور میرا حقیقی بھائی وہ ہے کہ میرے اور میرے حقیقی بھائی کی ماں بھی ایک ہے، باپ بھی ایک ہے. جو ماں باپ دونوں میں شریک ہوں ان کو حقیقی بھائی کہتے ہیں. جیسے اکثر لوگ ہوتے ہیں بہن بھائی. تو لیکن میرا وہ بھائی جو میرے ساتھ باپ میں شریک ہے، ماں میں شریک نہیں ہے، ماں مختلف ہے، تو اس کو پھر اللاتی بھائی کہتے ہیں. اور میرا وہ بھائی جو میرے ساتھ ماں میں شریک ہے، باپ میں شریک نہیں ہے، باپ فرق ہے، جیسے حضرت خدیجہ کی پچھلے شوہر سے اولاد اور حضرت خدیجہ کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اولاد، تو یہ اولادیں دونوں حضرت خدیجہ کی یہ آپس میں ماں شریک بہن بھائی تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد حضرت خدیجہ سے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے سیدنا ابراہیم رضی اللہ عنہ وارضاہ، وہ جو حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے، تو یہ حضرت فاطمہ اور حضرت ابراہیم لے لیجئے یہ آپس میں باپ شریک بھائی تھے. اور حضرت فاطمہ، حضرت رقیہ، حضرت ام کلثوم، قاسم، عبداللہ جن کو طیب طاہر کہتے ہیں، یہ آپس میں سگے بہن بھائی تھے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا آپس کا تعلق ایسے ہے جیسے باپ شریک بھائیوں، جن کا دین ایک ہے، مائیں مختلف ہیں. کیا مطلب یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کا دین اسلام تھا. ان الدین عند اللہ الاسلام، اور اللہ کے ہاں تو کبھی بھی اسلام کے علاوہ دین کوئی بھی قابل قبول نہیں رہا. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. مراد یہ ہے کہ تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے دین کے موٹے موٹے احکامات ہمیشہ ایک جیسے رہے ہیں، مائیں مختلف ہیں. کیا مطلب؟ یعنی نسب کے اندر اصل حیثیت، کلیدی اور بنیادی حیثیت باپ کی ہوتی ہے. تو جو دین کے بڑے بڑے احکامات ہیں وہ ایک جیسے ہیں، جیسے تمام انبیاء کا باپ ایک ہو. اور مائیں مختلف ہیں. نسب کے اندر ماں کی حیثیت سیکنڈری ہوتی ہے. ماں کا جو خاندان اور جو ماں کی ذات ہوتی ہے وہ ضروری نہیں اولاد کی ذات بھی وہی ہو. ماں کی حیثیت سیکنڈری ہے نسب میں. تو کچھ سیکنڈری چیزیں جو ہے وہ انبیاء کے دین میں چینج ہو جاتی ہیں. تو میری ساری بات کرنے سے مراد یہ تھی کہ حج یہ پچھلے ادیان میں بھی تھا، پچھلے انبیاء کے ہاں بھی تھا. قریش بھی حج کرتے تھے. تو قریش جب حج کرتے تھے، جیسے میں نے ذکر کیا، انہوں نے کچھ تبدیلیاں کر رکھی تھیں. عرفات نہیں جاتے تھے قریش. وہ کہتے تھے ہم افضل لوگ ہیں، ہم حاجیوں کے خادم ہیں، میزبان ہیں، تو ہم حرم سے نکل کر ہل میں نہیں جائیں گے، عرفات ہل میں ہے. تو وہ تبدیلی کر رکھی تھی انہوں نے. اللہ نے فرمایا نہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، یہ کہیں بھی تبدیلی نہیں تھی، تم نے اپنی طرف سے بنائی ہے. اسی طرح قریش یہ کرتے تھے کہ وہ مینا میں جا کر، وہ 11-12 تاریخ کو وہ بھی اسی طرح حج کرتے تھے. تو وہ مینا میں وہ اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے. شعر و شاعری کا مقابلہ ہوتا تھا، محفلیں سجتی تھیں، میلے لگتے تھے 11-12 تاریخ کو مینا میں. اور وہاں ان کے مقابلے شعر و شاعری کے، شعر سنائے جاتے، لوگ داد دیتے اور محفلیں لگتی. لوگ شعروں کے اندر اپنے آباء و اجداد کا جھوٹا سچا تذکرہ کرتے، جھوٹی سچی تعریفیں بیان کرتے، بڑا خوش ہوتے، میرا باپ اس طرح، میرا باپ اس طرح، اور بہادری کی داستانیں جھوٹی سچی سنائی جاتی. تو اللہ نے فرمایا جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے مینا کے اندر جاہلیت کے دور میں، اب تم نے جتنا تم اپنے آباء و اجداد کا تذکرہ کرتے تھے اس سے زیادہ تم نے اللہ کا تذکرہ کرنا ہے، اس سے زیادہ شدت سے اللہ کو یاد کرنا ہے. یہ سبحان اللہ اور الحمدللہ یہ کیا تسبیح تم کرتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جیسے تم نے ماں کا ذکر کرتے ہو ویسے کرو. تو یہ بس کہا اللہ تعالیٰ نے آسمان بنا، اللہ تعالیٰ نے یہ بنایا، اللہ تعالیٰ نے وہ کر دیا. یہ دوسری تسبیح کوئی چیز نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ کو کر دیتا ہے کہ ایسے ذکر کرو جیسے اپنے ماں کا ذکر. دیکھیے جب اللہ کے بارے میں یہ بیان کیا جائے کہ اللہ نے زمین و آسمان کو بنایا ہے اور اللہ کی قدرتیں بیان کی جائے، ٹھیک ہے، اس کو بھی آپ ذکر کی ایک قسم کہہ سکتے ہیں. لیکن اللہ کی تعریف کرنا، اللہ کو ان چیزوں سے پاک کرنا جو بدبختوں نے اللہ کے ساتھ لگا رکھی ہیں، اور نعوذ باللہ اللہ کی توہین، اللہ کی تکثیر کی ہے، شرک کر کے، اللہ کے لیے اولادیں مقرر کر کے، الٹے سیدھے
اللہ کے بارے میں عقائد مقرر کر کے، تو اللہ کو ان عقائد سے پاک کرنا. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ پاک ہے. آیت کو بنایا تھا دلیل. جی جی جی. تو ذکر سے مراد، تو ذکر تو جو ہے وہ ذکر سے مراد صرف آسمان زمین اور اللہ کی صفات کا تذکرہ کرنا یہ ذکر نہیں ہے. ذکر کرنے سے کیا مراد ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام نے اس آیت کریمہ سے کیا سمجھا، اور صرف یہ آیت کریمہ نہیں، قرآن کریم کے دیگر آیات اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، ان سب کو مد نظر رکھ کر ایک معنی کریں گے نا. اپنی طرف سے تو کوئی معنی نہیں بنا لیں گے. تو ایک آیت سے خود اجتہاد کر کے اپنا ذہن الٹا سیدھا استعمال کر کے ایک مفہوم نکال لینا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ کرام کو بتایا، جو صحابہ کرام نے آگے امت کو بتایا، اسے چھوڑ دینا اور دیگر آیات احادیث کو چھوڑ دینا، یہ اہل بدعت کا طریقہ کار ہوتا ہے. تو صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ کہ ایک آیت سے ملتی جلتی آیات کو اکٹھا کیا جائے جو ذکر کے بارے میں، اور دیگر احادیث کو اکٹھا کیا جائے، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ذکر سے کیا مراد ہے. تو اللہ کا ذکر جس کے اندر سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر بھی آتا ہے، قرآن پڑھنا بھی اللہ کے ذکر میں آتا ہے، نمازیں پڑھنا بھی اللہ کے ذکر میں آتا ہے. واقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو. تو ایک ذکر خاص ہوتا ہے یہ سبحان اللہ وہ بھی ذکر میں آئے گا. ایک ذکر خاص ہوتا ہے، ایک ذکر عام ہوتا ہے. ذکر عام کے اندر ہر نیک کام ذکر میں آ جاتا ہے. ہر نیک کام علماء نے باقاعدہ صراحت کی ہے کہ ایک ذکر عام ہوتا ہے. ذکر عام سے اصل میں ذکر عام سے کیا مراد ہے کہ انسان کوئی بھی کام کرے تو اس کے دل میں اللہ ہو، اللہ کی یاد ہو. ایک انسان اللہ کو راضی کرنے کے لیے کوئی کام کرے تو ہر نیک عمل ذکر ہے، اور ہر برائی سے بچنا یہ بھی ذکر ہے، ذکر عام. اور ایک ہے ذکر خاص. ذکر خاص سبحان اللہ، الحمدللہ، قرآن پڑھنا، دعا کرنا جس میں انسان اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ ذکر خاص ہو گیا. تو بہرحال انسان ذکر کرے جتنا ذکر کر سکتا ہے. تو انسان سبحان اللہ، الحمدللہ وغیرہ پڑھے، نمازیں پڑھے، قرآن پڑھے، دعائیں کرے. دیکھیں یہاں بلکہ اگر وہ اس آیت کو مد نظر رکھے تو اس آیت سے تو پتہ لگتا ہے کہ ذکر سے مراد دعا ہے، کیونکہ آگے دعا کا ذکر ہے. فمن الناس، اس آیت کا اگر سیاق و سباق لیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے مناسک پورے کر لو تو اللہ کو ایسے یاد کرو جیسے تم اپنے آباء و اجداد کو یاد کرتے تھے، او اشد ذکر، یا اس سے بھی زیادہ ذکر. میں آگے جانے سے پہلے ایک تھوڑا سا نقطہ آپ کو بیان کر دوں کہ او اشد ذکر، اللہ کا اس طرح ذکر کرو جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے جاہلیت میں، یا اس سے بھی زیادہ سخت ذکر. اب یہاں یا سے کیا مراد ہے؟ یہاں یا سے مراد یا یہ کر لو یا یہ کر لو، اختیار مراد ہے. عام طور پہ عربی زبان میں جو لفظ او ہے یہ اختیار کے لیے آتا ہے، جس طرح ہم انگلش میں ہم چوائس کے لیے ہم انگلش میں اور کہتے ہیں او آر، اور یا یہ کر لو یا یہ کر لو. تو عربی زبان میں لفظ او اختیار کے لیے، چوائس کے لیے آتا ہے. کیا عام طور پر کیا یہاں بھی او اختیار کے لیے، چوائس کے لیے ہے کہ اللہ کا ذکر اتنا کرو جتنا اپنے آباء و اجداد کا کرتے تھے، اس کے برابر کر لو اللہ کا ذکر، یا اس سے زیادہ ذکر کر لو؟ چوائس مراد ہے یا کیا مراد ہے؟ تو علماء کرام کہتے ہیں یہاں او سے مراد چوائس نہیں ہے، نہیں، یہاں او سے مراد بلکہ ہے. یہاں او بلکہ کے معنی میں، یعنی عربی زبان میں لفظ او کبھی یہ چوائس کے اختیار کے معنی میں آتا ہے، اور کبھی یہ ایمفیسائز کرنے کے لیے، زور دینے کے لیے آتا ہے کہ یہ نہیں بلکہ اس سے بھی، بلکہ یہ، یعنی یہ چھوڑ دو یہ کرو. تو اس کی کئی مثالیں ہیں قرآن کریم میں، جیسے میں آپ کے سامنے ایک دو مثالیں رکھ دیتا ہوں تاکہ یہ بھی ایک اہم نقطہ ہے جو علماء نے بیان کیا ہے. مثال کے طور پر قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نہیں دیکھیں وہ آباء و اجداد کا جو ذکر کرتے تھے وہ تھوڑا کرتے تھے. دیکھیے ہم دنیا میں جس شخص سے جتنی زیادہ محبت کریں نا، ہمیں اللہ سے اتنی محبت کبھی بھی نہیں کرنی، ہمیں اللہ سے اس سے زیادہ محبت کرنی ہے. اگر ہم دنیا کے اندر، اگر کوئی شخص دنیا میں اپنے آباء و اجداد کو ان سے بہت محبت کرتا ہے، ان کا بہت تذکرہ خیر کرتا ہے، تو کیا اللہ کا ذکر بھی اتنا ہی کرے گا؟ اس سے بہتر کرے گا. تو پہلے بتایا کہ ذکر اتنا کرو جتنا آباء و اجداد کا تم کرتے تھے، بلکہ اس سے زیادہ ذکر کرو. یعنی یہ پہلی بات کو چھوڑ کر اگلی بات، پہلی بات بیان کی، پھر اس کو چھوڑ کر اگلی بات بیان کی، بلکہ اتنا نہیں
یہ ایسے ہی جیسے کوئی باپ اپنے بیٹے سے کہے کہ تم نے بڑی محنت کرنی ہے اور تم نے جو ہے نا 80% نمبر لینے ہیں، بلکہ تم نے سب سے زیادہ نمبر لینے ہیں، تم نے 95% یا 100% نمبر لینے ہیں. تو یہ بلکہ کہہ کر پہلی بات چھوٹی تھی، یہ اس سے بھی بڑی بات ہے، اب پہلی بات ختم ہو گئی، اب دوسری بات آ گئی. اس کی بہت ساری مثالیں ہیں قرآن کریم میں، جیسے ثم قست قلوبکم من بعد ذلک، پھر تمہارے دل سخت ہو گئے اس کے بعد، فہی کالحجارۃ او اشد قسوا، بس وہ پتھر کی طرح ہو گئے یا اس سے زیادہ سخت. یہاں او سے مراد یا نہیں ہے، یہاں او سے مراد بلکہ ہے، کیونکہ اگلی آیت سے واضح ہو رہا ہے، اگلے جملے سے. کیونکہ جب ہمارا دل سخت ہوتا ہے نا تو پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے. کیونکہ پتھر کی مثال یہ، پتھر سے پانی نکل جاتا ہے، پتھر سے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، پتھر اللہ کے خوف سے گر جاتے ہیں. جب انسان کا دل سخت ہوتا ہے نا، اس میں پھر اللہ کا خوف نہیں آتا، تو پھر انسان کا دل پتھر کے برابر سخت نہیں ہوتا، پتھر سے زیادہ سخت ہوتا ہے. اور اس کی جو ہے وہ اور بھی مثالیں ہیں. یہاں دیکھ لیجیے، بلکہ ہے نا، تو یہ ایک معروف بات ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ. اور یہ اس کی مثالیں قرآن کریم میں 4-5 ہیں، ابھی میرے ذہن میں اور مثال نہیں آ رہی، ورنہ میں آپ کو اس کی مثالیں اور بھی دیتا ہے 1-2. او زیادہ تر قرآن کریم میں چوائس کے معنی میں، اختیار کے معنی میں آتا ہے، لیکن یہاں یہ چوائس کے معنی میں نہیں ہے، یہاں یہ بلکہ کے معنی میں ہے. پہلی چیز کو چھوڑ کر پہلی چیز تو بتائی کہ آباء و اجداد کی طرح، وہ مثال، وہ اس کو بطور مثال سمجھایا، لیکن فرمایا اس سے زیادہ ذکر کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کا بہت ذکر کریں یا پھر ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کا لوگ جو ہے شروع میں یہ حال کر یہ آدمی اس طرح کا حال کر بیچ میں. دیکھیں لوگوں کو جو لوگ کہتے ہیں کہنے دیں. دیکھیں اللہ کے نزدیک اللہ کے سب سے زیادہ محبوب وہ ہے، سب سے قریب وہ ہے جو زیادہ اللہ کا ذکر کرتا ہے. فاذکرونی اذکرکم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور اللہ کا ذکر یہ حدیث مبارکہ میں، صحیح حدیث مبارکہ میں ہے کہ یہ تمام اعمال سے زیادہ افضل عمل، تمام اعمال سے زیادہ پاکیزہ عمل، اور یہ سونا چاندی خرچ کرنے سے زیادہ افضل عمل ہے. اور یہ جہاد، جس جہاد میں تم کافروں کی گردن مارو وہ تمہاری گردن ماریں، یہ اس سے بھی زیادہ افضل عمل ہے. آپ نے فرمایا میں تمہیں کیا ایسے عمل کی خبر نہ دوں جو اللہ کے ہاں بہت بلند ہے اور تمہارے نامہ اعمال میں بہت بہادی ہے. تو اور جہاد سے بھی زیادہ افضل ہے، سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ افضل ہے. صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ذکر اللہ. بہرحال ذکر کی جو ہے وہ بہت زیادہ فضیلت ہے. تو فرمایا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا، بس لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے رب، آتینا، دے ہمیں، فی الدنیا، دنیا میں، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اور نہیں ہے اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ. اب جو لوگ حج کرتے تھے پہلے جاہلیت میں، تو اللہ فرماتے ہیں کہ وہ مینا میں جا کر اب کیا کرتے تھے کہ لوگ کیا کرتے ہیں حج میں جا کر بھی 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک وہ لوگ ہیں جو بیت اللہ جا کر بھی وہ دنیا ہی ان کو یاد ہوتی ہے، وہ اللہ سے دنیا کی بہتری مانگتے ہیں. وہ کہتے ہیں اللہ دنیا کا نفع، دنیا کی اچھائی ہمیں دے دے. تو اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا ایسے لوگوں کو ملے یا نہ ملے، اللہ نے دنیا ملنے کی بات نہیں کی. اللہ نے فرمایا ایک بات طے ہے کہ جو دنیا مانگتا ہے اس کے لیے آخرت نہیں ہے، یہ بات تو طے ہو گئی. وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، یہ نہیں فرمایا دنیا ملتی ہے کہ نہیں ملتی. میں بہت سوچتا ہوں، کیونکہ میں سوچتا ہوں، میں نے سوچا کہ میری 100% میں کتنی دعائیں دنیا کی رہتی ہیں، اور پھر میں دیکھتا ہوں صحابہ کرام کی اور سورہ آل عمران کی آخری 10 آیات ہیں، اس میں جو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو بیان کی جو دعا، ان کی ساری دعائیں جو ہیں وہ ساری دعائیں آخرت کی، اور میری اکثر اور ہماری ساری دعائیں دنیا کے بارے میں ہوتی ہیں. حالانکہ اور کئی ایسے بدبخت کہنا چاہیے ان کو، بد نصیب بدبخت کے افضل ترین جگہ پر بھی جا کر وہ اللہ سے تجارت اور کاروبار اور اللہ سے دنیا بہتر ہونے کی دعائیں مانگتے ہیں. تو یہ تو اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. دنیا ملتی کہ نہیں ملتی وہ ایک الگ بات ہے، اس کے ملنے کی بات ہی نہیں کی. فرمایا ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے. اور پھر فرمایا ومنہم من یقول، اور وہ لوگ بھی ہیں خلاق حصہ، خلاق حصہ. اس کا روٹ تو خا لام کاف ہی ہے، تو اس کا مطلب حصہ. ومنہم من یقول، اور ان میں سے
حاجیوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں من یقول جو کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب دے ہمیں دنیا میں بھی نیکی، وفی الآخرۃ حسنہ اور آخرت میں بھی نیکی اچھائی، وقنا عذاب النار اور بچا ہمیں آگ کے عذاب سے۔ تو اب دوسرا گروہ وہ ہے جو اللہ سے صرف آخرت نہیں دنیا بھی مانگتا ہے، دنیا بھی مانگتا ہے آخرت بھی مانگتا ہے، اور سب سے جو ان کی اہم دعا ہوتی ہے وہ آخرت کے عذاب سے بچنا، وقنا عذاب النار، جو سب سے بہتر دعا ہے۔ انسان قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچ جائے تو اس سے بڑی کامیابی کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی کامیابی کوئی نہیں ہے۔ فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، جو آخرت میں آگ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ان کی بڑی دعا، اصل فوکس ان کا آگ کے عذاب سے بچنے کی دعا ہوتی ہے۔ وہ دنیا کی بھی خیر اور بھلائی مانگتے ہیں، آخرت کی بھی خیر اور بھلائی مانگتے ہیں۔ جتنا زیادہ یقین ہوگا اتنی اس پر کی امپورٹنس ہوگی، اتنی دعا اس کی زیادہ ہوگی۔ تو فرمایا کہ جو یہ دعا مانگتا ہے دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی، اور خاص طور پہ سزا سے بچنے کی، جہنم کی آگ سے بچنے کی، اللہ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، یہی وہ لوگ ہیں ان کے لیے یہ حصہ ہے اس سے جو انہوں نے کمایا، ان لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملے گا۔ یہاں کمائی سے مراد یہ جو حج کے اندر وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، اور یہ جو دعائیں یہ بھی کمائی ہے انسان کی، اس سے بڑی کیا کمائی ہو سکتی ہے؟ تو ان لوگوں کو ان کی کمائی کا حصہ ملتا ہے، ان کو نصیب، حصہ، نصیب کا مطلب حصہ، اور کسبو جو انہوں نے کمایا۔ تو ان لوگوں کو ان کی دعاؤں کا جو نتیجہ ہے وہ ملتا ہے، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، ان کے اعمال اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہیں، ان کا حج عمرہ اللہ کے ہاں قبول ہوتا ہے، اور اللہ ان کی دعائیں قبول کرتے ہیں۔ اللہ ان کو آخرت کے عذاب سے بھی بچاتے ہیں، اللہ ان کو دنیا میں بھلائی بھی دیتے ہیں، آخرت میں بھلائی بھی دیتے ہیں۔ تو پتہ لگا کہ اللہ سے صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے، اللہ سے آخرت بھی مانگنی چاہیے، بلکہ زیادہ فوکس آخرت پہ ہونا چاہیے۔ اس سے یہ بھی پتہ لگا کہ اللہ سے صرف آخرت مانگنا اور دنیا کا سوال ہی نہ کرنا، یہ بھی ایک انتہا ہے، یہ بھی ایک انتہا ہے۔ ایک بندہ کہ نہیں مجھے دنیا چاہیے نہیں ہے، بھئی آپ اتنے حاجی یا اتنے آپ متقی نہ بنیں کہ آپ نبیوں سے بھی زیادہ متقی بنیں، اور آپ صحابہ سے بھی زیادہ متقی بنیں، اور جو اللہ نے آپ سے تقاضا کیا ہے آپ کہ نہیں میں تو دنیا چاہتا ہی نہیں ہوں، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے میں دنیا مانگ سکتا ہوں، میں دنیا نہیں مانگتا، میں آخرت مانگتا ہوں، اے اللہ مجھے دنیا میں تو نے جو سزا دینی ہے مجھے دے دے، بس مجھے آخرت میں کوئی سزا نہ دینا۔ بلکہ یہ بھی ایک انتہا ہے، یہ بھی غلو ہے جس سے باقاعدہ منع کیا گیا ہے۔ حدیث مبارکہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی کا تذکرہ ہوا کہ وہ صحابی بالکل صحت مند تھے اور خوش باش تھے، لیکن ان کے بارے میں آپ کو پتہ لگا کہ وہ سوکھ کر کانٹا ہو گئے ہیں، بہت کمزور ہو گئے ہیں۔ تو آپ ان کے پاس آئے یا آپ نے ان سے پوچھا، ان صحابی سے، کہ تم کوئی دعا کرتے ہو جس کی وجہ سے تمہاری یہ حالت ہے؟ تو وہ عرض کرنے لگے کہ جی میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ، ہم نے قرآن کریم پڑھا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنی ہیں کہ آخرت سب کچھ ہے، تو میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اے اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کوئی سزا نہ دینا، میری آخرت اچھی کر دینا، مجھے آپ نے جتنی سزا دینی ہے دنیا میں سزا دے دیں، آپ نے مجھے جتنی سزا دینی ہے، جتنی تکلیف دینی ہے دنیا میں دے دے، دنیا میں آپ سے کچھ نہیں مانگتا، میں آپ سے آخرت مانگتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسی لیے تمہاری یہ کیفیت ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اللہ سے یہ دعا کیوں نہیں مانگتے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار؟ اللہ سے دنیا بھی مانگو اور آخرت بھی مانگو۔ قارون جو ہے وہ آپ کو پتہ بڑا مالدار تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، ایک ضرب المثل ہے، تو وہ صرف دنیا کی بات کرتا تھا، صرف دنیا داری کی بات کرتا تھا۔ تو اس کو اہل علم نے سمجھایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اور اہل علم نے، کہ صرف دنیا نہیں، صرف دنیا کی بات کرو گے تو آخرت میں کچھ نہیں ہوگا۔ دنیا ملتی ہے کہ نہیں ملتی، یہ مال فائدہ دیتا ہے کہ نہیں دیتا دنیا میں، آخرت نہیں ملے گی اگر دنیا کی بات کرو گے۔ تو فرمایا کہ آخرت کو بھی سوچو اور دنیا میں اپنا حصہ بھی نہ بھولو۔ تو قارون کے بارے میں جو اہل علم نے اس کو سمجھایا وہ قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو قرآن کریم میں ہے کہ ان قارون کان من قوم موسیٰ فبغى علیہم وآتیناہ من الکنوز ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان اللہ لا يحب الفرحین وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ۔ جب اس کو اہل علم نے کہا، سمجھانے والوں نے کہا
وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو اللہ نے تمہیں مال دیا ہے تم اس سے آخرت کا گھر تلاش کرو، تم اس سے اپنی آخرت بہتر کرو، اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھولو، دنیا کا بھی فائدہ اٹھاؤ اس مال سے، اس مال کو دنیا میں بھی اس سے تم اس مال کو استعمال کرو، اللہ کی نعمت ہے اسے استعمال کرو، اور اس مال کو اصلاً آخرت کے لیے استعمال کرو. تو پتہ لگا کہ ایک مسلمان کبھی صرف دنیا کی بات نہیں کرتا، بلکہ وہ کبھی صرف آخرت کی بات بھی نہیں کرتا، وہ دنیا آخرت دونوں کی بات کرتا ہے، لیکن اس کا اصل فوکس آخرت پر ہوتا ہے. تو دو رویے ہیں جو حج میں بھی لوگوں کے ہوتے تھے یا ہوتے ہیں. تو جو پہلا رویہ ہے وہ بالکل غلط ہے، اور ایک بندہ دنیا کا جو مرضی مانگ لے، وہ دنیا ملنی کہ نہیں ملنی لیکن آخرت نہیں ملتی، یہ طے ہو جاتا ہے. اور اگر ایک بندہ دنیا بھی مانگے آخرت بھی مانگے تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ان کی دعا قبول کرتے ہیں. تو دیکھیے اس آیت کریمہ میں آگے دعا کا ذکر ہے، تو اس آیت کریمہ کا زیادہ فوکس تو ذکر، اور ذکر سے مراد تو یہاں دعا ہو رہی ہے. تو بہرحال ہم یہ نہیں کہتے کہ صرف دعا ہی مراد ہے، انسان مینا کے اندر دعا بھی کرے جتنی دعا کر سکتا ہے، اور دنیا آخرت کی بھلائیوں کے لیے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے انسان اللہ سے چھوٹی چیز مانگے. تو انسان اللہ سے ایسا رویہ رکھے کہ جیسے انسان ہر لمحے اللہ کا محتاج ہے، اور واقعی انسان اللہ کا محتاج ہے. اگر انسان کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے، بعض احادیث سے پتہ لگتا ہے، تو انسان کو اللہ سے مانگنا چاہیے، اللہ سے تقاضا کرنا چاہیے. اگر میں حج کروں تو پھر اس میں یہ نہ بات آ جائے کہ میں صبر نہیں کرتا. نہیں، انسان دیکھیے اللہ سے مانگے، اور اللہ سے مانگ کر انسان اپنی تدبیر کرے. تو انسان کو جو مشکل آئے، اب یہ نہیں کہ میں نے اللہ سے مانگنا ہی نہیں ہے، میں نے اللہ سے کہنا ہی نہیں میری تکلیف دور نہ ہو، اگر میں اللہ سے کہوں گا میری تکلیف دور کر دے گویا کہ میں صبر نہیں کر رہا. نہیں، یہ صبر کے منافی نہیں ہے، بالکل صبر کے منافی نہیں ہے. انسان اللہ سے عافیت مانگی، بلکہ اللہ کو تو عافیت کی دعا بڑی پسند ہے، اللہ کو عافیت کی دعا بڑی محبوب ہے. تو بہرحال یہ آیت کریمہ ہمیں حج کے بارے، یہ آیات ہمیں حج کے کچھ مسائل بیان کرتی ہے. تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حج کے طریقے سکھائے، اور اللہ تعالی آج کل اللہ کا غیظ و غضب اس طرح کا ہے کہ یہ حج عمرہ اور یہ چیزیں بند ہوئی ہوئی ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان سب چیزوں کو کھول دے ہمارے لیے، اور اللہ ہمیں لے جائے مکہ مکرمہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین.